إله الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 217 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے بھائی وقار صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیڑ بکرا دھمبا کتنے بندوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. ان کے یہ دونوں سوالات چونکہ تھوڑے بہت تفصیل طلب ہیں، اس لیے آج صرف انہی 2 سوالات کا جواب دیا جائے گا. تو مسئلہ یہ کہ بیڑ بکرا اور دھمبا ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بکرا اور بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے. اور بیڑ اور دھمبے میں یہ حکم ہے کہ بیڑ اور دھمبا اگر اتنا فربا اور تیار ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے. اور گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے. ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں ہے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب بھی نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں ٹوٹ گئے ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے. ہاں اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کے مقام تک اپنے پیروں پر نہ جا سکے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور جس جانور کا 1/3 سے زیادہ کان یا دم کٹی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل بھی نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب، مانع یا قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے. اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہیں تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.